ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اسٹیٹ وے آپ کے پاس میں آتا ہوں. ایک بنیادی نقطہ پاکستان باقی سارے تمام معاملہ طے ہو گئے، وہ نقطہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ ادارے، وہ جو دہشت گرد تنظیمیں، جو گروہ وہاں پہ موجود ہیں، خاص طور پر ٹی ٹی پی کے لوگ، ان کے خلاف ویریفائیبل ایکشن آن یور پارٹ، جو اس وقت عبوری حکومت ہے، طالبان رجیم، وہ جب تک یہ آپ نہیں کریں گے، اس کے حوالے سے ہمیں ریٹن آپ جو ہے ایگریمنٹ لکھ کے نہیں دیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اب وہ اس کے اوپر آپ کو پتہ لائت لال سے کام لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے افیکٹو کنٹرول میں نہیں ہے، ان کے پاس اور بھی ذرائع ہیں، وہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے. اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں پہلے لکھ کے دے کہ آپ ہماری ایئر سپیس، ہماری سوورنٹی کو چیلنج نہیں کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے ان کو لکھ کے دے دیں کہ آپ جو مرضی کریں اور ہم کچھ نہیں کریں گے، اور آپ نہ لکھ کے دیں کہ یہ جو آپ نے فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان جن کو پالا ہوا ہے، اور حالیہ دنوں میں آپ ہندوستان بھی کافی جو ہے متقی صاحب ٹائم گزار کے آئے ہیں ہفتہ 10 دن، تو وہاں سے جو آپ کو گائیڈ لائنز مل رہی ہیں اس کا ہم کوئی ذکر نہ کریں. ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈیورنگ ٹاکس جو ہے افغان جو نمائندے ہیں وہاں پہ، ان کا رویہ عجیب و غریب قسم کا ہے. کبھی وہ بار کو فون کرنے سننے چلے جاتے ہیں، ٹاکس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی پرووکیٹو قسم کی جو ہے وہ جو ہے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو میڈیٹرز ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ طالبان چاہ کیا رہے ہیں، مقصد ان کا کیا ہے. تو ابھی تک اگر میں آپ سے پوچھوں، یہ جو 3 دن گزرے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے یا پھر یہ ڈیڈ لاک رہے گا؟ ڈیڈ لاک رہے گا تو پھر ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ، جس طرح کل خواجہ اسد صاحب نے بتا دیا تھا بڑے واضح طور پر، اگر دوبارہ ان کا ساؤٹ بھی سنا سکیں. انہوں نے کہا جی اگر آپ بات نہیں مانیں گے، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے معاملات حل نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کھلی جنگ ہوگی. سنیے. ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اگر طے نہیں پاتے پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے. چیمہ صاحب اوور ٹو یو. جی السلام علیکم خاور بھائی، حسن بھائی اور چور صاحب. دیکھیں 2 3 4 پوائنٹس ہیں جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ افغان طالبان ٹیررزم کو اور ٹیررسٹ نیٹ ورکس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ہیزیٹیشن نظر آ رہی ہے آپ کو ان کے اندر ڈائیلاگ کرتے ہوئے، اور وہ ڈسکنیکٹ ہے اس وقت استنبول اور کابل کے بیچ میں، جو بار بار فون پہ باتیں ہوتی ہیں، وہاں کمرے میں بیٹھ کے، ہوٹل میں بیٹھ کے مانتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک تو ڈسکنیکٹ ہے، ٹیررزم کو ایز اے پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ٹی ٹی پی اور اس جیسے بی ایل اے اور اس جیسے جو گروپ ہیں، ان کو ایز اے بارگیننگ چپ کے طور پہ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ افغان طالبان پچھلے 4 سالوں میں، اچھا ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ امریکہ سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگیج کر رہے ہیں، تو اب یہ بڑے میچور ہو گئے ہیں، لیکن وہ سٹل ایک نان سٹیٹ ایکٹر کی طرح پرفارم کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ کمٹمنٹ جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر آپ نے جب کمٹمنٹ دے دی تو پھر آپ کو، جیسے آپ نے کہا جی، ویریفائی کرنا پڑے گا کہ اگر کل کلاں کو آپ اسے بھاگیں گے تو نہیں. اس کے مینز ہوتے ہیں، کو پروٹوکولز ہوتے ہیں، تھرڈ پارٹی ہوتی ہے. آج کل تو ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ڈائیلاگ اسٹیٹ سٹرکچر طریقے سے کرتی ہیں افغان طالبان، نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ کر رہے ہیں، ایز اے اسٹیٹ کے طور پہ نہیں کر رہے. اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ نے کیا کر لیا تھا، ہم نے دوحہ میں ایگریمنٹ کیا تھا، تو القاعدہ تو ابھی بھی افغانستان کے اندر موجود ہے، دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ تو ابھی بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں. تو امریکنز نے اور باقی دنیا نے کیا کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے، جو میری ایک رائے یہ ہے کہ کیونکہ یہ محسوس کر لیا گیا کہ امریکہ کے جانے کے بعد ایک پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہو گیا، اور اس پولیٹیکل ویکیوم کو فل کر رہے ہیں، اور ہم نے اکنامک انسینٹیو افغانستان سے لینے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی کہ ہم منرلز دیکھیں گے. تو جو ریجنل پلیئرز ہیں اور سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پولیٹیکل ویکیوم کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور وہ جو سیکیورٹی چیلنجز افغانستان سے امرج کر رہے ہیں اس کو وہ اٹینشن نہیں دے رہے. پاکستان سیکیورٹی چیلنجز کو، سیکیورٹی رسک کو پرائمری اہمیت دے رہا ہے، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں 4000 کے قریب ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے
وہ اس کو بھی امیڈیٹلی انگیج ہونا چاہیے، ریجنل پلیئرز کو انگیج ہونا چاہیے، ورنہ دیکھیں یہ جس انداز سے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں اس طرح ممالک تو بات نہیں کرتے، وہ ایسے میئرز نہیں لینا چاہتے جس سے وہ ہمیں یہ کہیں کمٹمنٹ دیں اور کنکریٹ سٹیپ لیں اور ایویڈنس دیں اور کہ جی ملیٹنٹس کی جو سینچریز ہیں وہ وہاں پہ نہیں رہیں گی۔ اور وہ مزے کی بات ہے کہ جب وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی سے خود بات کر لیں، دیکھیں کسی بھی ملک کے پاس ڈیفنس اینڈ فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کرتی ہے، ہم کابل سے بات کریں گے، ہم قندھار سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم پکتیکا سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے چیمہ صاحب اگر اور لوگوں سے بات کرنی ہے تو دیر آر مینی گروپس ود ان افغانستان، پھر ہم ہر کسی سے بات کرنا شروع کر دیں گے۔